السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی حبیبہ المصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم صدق اللہ مولانا العظیم۔ ایک بار بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں محبتوں کا درود پاک کا ہدیہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اقبال کہتا ہے دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ میں ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہوئے وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا، سیدھے پچ پر آ جاتے ہیں۔ کل جیسے حضرت نے تعارف کروایا تھا کہ سیمی فائنل ہے، تو اب ہمیں زیادہ دیر گراؤنڈ کے باہر کھڑے ہو کر کے لوگوں کا ماحول بنانے کی ضرورت نہیں، ڈائریکٹ ہم میدان میں آتے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ ایک جملہ ایسا ہے، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ اردو سمجھ میں آتی ہوگی، اور تھوڑا بہت اگر اس میں آپ کو سختی محسوس ہو رہی ہو تو اس کو آسان کر دیتے ہیں۔ جس کو بریلی کی زبان میں سننا چاہتے ہو تو یوں ہے کہ جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ بات وہی ہے، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ دنیا کے ہر درد کا آدمی علاج کرواتا ہے، ہر بیماری کا علاج کرواتا ہے اور پریشان ہوتا ہے، لیکن ایک درد ایسا ہے جس کا عاشق علاج نہیں کروانا چاہتا، اور وہ صرف اور صرف درد عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہے۔ آپ کو میں بتاؤں، جنگ احد ہونے والی ہے۔ احد کی جنگ بہت ہی سب کے لیے عبرت آمیز ہے، بہت ساری اس میں چیزیں، قربانیاں موجود ہیں، لیکن چند چیزیں میں آپ کے سامنے رکھوں۔ دوسرے دن احد ہونے والی ہے، صحابہ اکرام تیاری میں ہیں۔ دو جس کو کہتے ہیں نا لنگوٹ یار، بچپن کے ساتھی، بہت قریبی یار جن کی بہت بنتی ہے، ایسے دو صحابی کر کے بیٹھتے ہیں، اور دونوں آپس میں بہت گہرے دوست تھے، اور کہتے ہیں کہ چلو ہم دونوں دعا کرتے ہیں، کل کیا ہونے والا ہے پتہ نہیں۔ پہلے سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں میں دعا کروں گا تو آمین کہہ، اور عبداللہ بن جہش کہتے ہیں میں دعا کروں گا تو آمین کہہ۔ دونوں لوگ دعا کے لیے بیٹھتے ہیں۔ سعد بن ابی وقاص پہلے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں اے رب ذوالجلال، کل تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب میدان میں اتروں تو میرا مقابلہ کسی بڑے پہلوان سے ہو جائے۔ آدمی ڈرتا ہے، یہ میدان میں آنے والی بات ہے، کوئی کرکٹ اور فٹ بال نہیں ہے۔ جان ہتھیلی پر لے کر کے آ رہا ہے، اور تمنا تو دیکھو کیسی ہے، سب سے بڑا کوئی پہلوان میرے مقابل میں آ جائے۔ اور کہتے ہیں اللہ میری یہ دعا قبول کر، کبھی میں اسے دائیں سے ماروں، کبھی بائیں سے ماروں، کبھی آگے سے ماروں، کبھی پیچھے سے ماروں، اور اس کے بعد اس کو گرا دوں اور اس کے سینے پر چڑھ کر کے رب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی کا اعلان کروں، دین اسلام کا اعلان کروں۔ یہ دعا، اور عبداللہ بن جہش آمین کہہ رہے تھے۔ آمین، دعا ان کی ہو گئی۔ عبداللہ کہتے ہیں اب میں دعا کرتا ہوں تو آمین کہہ۔ کہتے ہیں کی فوج میں گھر جاؤں، توجہ، دشمنوں کی فوج میں گھر جاؤں، کوئی مجھے دائیں سے مارے، کوئی بائیں سے مارے، کوئی سامنے سے مارے، کوئی پیچھے سے مارے، یہاں تک کہ میرے جسم کو چھلنی چھلنی کر دے اور میرے جسم کے ہر ٹکڑے سے تیرے نبی کی محبت کی آواز آئے۔ ایک دعا یہ ہے اور ایک دعا یہ ہے،
اور دونوں نے دعا کی اور اٹھ گئے. دوسرے دن کی بات بتا رہا ہوں، احد کے میدان میں. اور احد کے میدان میں بڑی بڑی قربانیاں ہیں. یہ وہی جنگ ہے جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے. یہ وہی جنگ ہے جس میں امیر حمزہ کا چبایا کلیجہ دیکھا گیا ہے. یہ وہی جنگ ہے جس میں انس بن نذیر کی سوائے انگلی کے کوئی جسم ہی نہیں ملا تھا. یہ وہی جنگ ہے جس میں سعد ابن ربیع کے جسم میں 12 نیزے مارے گئے تھے اور پیٹ پھاڑ کر کے آنتڑیاں نکالی گئی تھی. یہ وہی بہت سخت ترین جنگ تھی مسلمانوں کے لیے، بہت ہی آزمائش کا وقت تھا. لیکن یہ جو دعائیں ہوئی تھی، راویان حدیث کو آپ پڑھو گے تو دونوں کی دعائیں قبول ہوئی. دونوں کی. جنگ احد میں حضرت سعد ابن ابی وقاص کا مقابلہ ایک ایسے شخص سے ہو گیا جو مکہ کا بڑا پہلوان تھا. بھیڑ گئے اس کے ساتھ. سارے صحابہ دیکھ رہے تھے سعد ابن ابی وقاص کا مقابلہ بڑے پہلوان سے ہے، لیکن ایسے مار رہے تھے، کبھی دائیں سے، کبھی بائیں سے، کبھی آگے سے، کبھی پیچھے سے. پھر وقت آیا کہ اس کو گرا دیا اور ان کے ہاتھ میں جو پرچم تھا اس کے سینے پہ گاڑ دیا. اسی کو ہم کہتے ہیں، وہ صحابہ کا نعرہ تھا لبیک یا رسول اللہ. طاقت و قوت اللہ کی طرف سے ہے. لیکن شام ہوئی، جنگ کا پانسا پلٹ گیا تھا. جنگ جو جیتی ہوئی تھی وہ شکست میں بدل گئی تھی. کفار و مشرکین غالب آ گئے تھے. 70 صحابہ کی جانیں گئی تھی. جب جنگ ختم ہوئی تو سعد ابن ابی وقاص اپنے پرانے جگری دوست کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے. عبداللہ بن جحش کہاں ہے؟ جو اپنا گہرا یار ہوتا ہے اس کو بار بار آدمی ڈھونڈتا بھی. کہاں ہے؟ صحابہ نے خبر دی کہ وہ تو شہید ہو گئے. بہت دل پر گہرا زخم تھا جب اپنا پرانا یار دنیا سے چلا جائے. سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے میدان میں پوچھنے لگے کہ ہے کہاں عبداللہ بن جحش، ہے کہاں؟ لاشیں تو جمع کی جا رہی تھی، عبداللہ بن جحش کی لاش نہیں مل رہی تھی. تو صحابہ نے بتایا بات در حقیقت یہ ہے کہ عبداللہ بن جحش لڑتے لڑتے ایسے گھر گئے دشمنوں میں. دشمنوں نے انہیں گھیر لیا. ہم نے ان کی آخری وقت کو دیکھا ہے. اور ان کے جسموں کے ٹکڑے کر کے ہار بنا کر کے پہنا ہے. ان کے جسم کے 80 ٹکڑے کے قریب کر دیے گئے تھے. آپ کے دل پر یہ بات لگی اور عبداللہ بن جحش کے جسم کو جمع کر کے ایک جگہ رکھا جا رہا تھا. اب سنو میرے بات عزیزو، عبداللہ بن جحش کے جسم کے پاس پہنچ کر سعد ابن ابی وقاص کی آنکھوں میں آنسو تھے اور پھر بارگاہ رب العزت میں ہاتھ اٹھا کر کہتے ہیں سب کو گواہ بنا کر کے میں اور میرا دوست کل کی رات دعا کیے تھے اور رحمان و پروردگار ہماری دونوں کی دعاؤں کو قبول کیا. میرا مقابلہ بڑے پہلوان سے ہوا، میری خواہش تھی اور میں اسی طرح سے اس کو مارا جیسے میری خواہش تھی. میرے اس دوست کی بھی دعا قبول ہوئی. اس کی خواہش تھی کہ یہ کفار و مشرکین اور دشمنوں میں گھر جائے اور پھر ہر جگہ سے اس کو مارا جائے. لیکن میرے عزیزو، سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں میں نے تو دشمنان رسول کو مارا، اس کا مزہ اور ہے. محبت مصطفیٰ میں مر جانے کا مزہ کچھ اور ہے. اسی کو اقبال نے کہا ہے دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی. عجب چیز ہے لذت آشنائی. اس نبی پاک کی محبت ہی ایک ایسی چیز ہے جو ہر تکلیف کو دور کر دیتی ہے. ہمیں مصیبتوں کو جب بھی سامنا کرنا پڑے تو ایک بات یاد رکھنا، اگر تمہارا نبی پاک سے رشتہ ہے ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے. جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے. میں کل سے بھی بہت جھجک محسوس کر رہا ہوں کہ اتنی بڑی زبان کے سامنے میں زبان کھولتا ہوں. ظاہر سی بات ہے کہ کیا کہا جائے. آج ایک ایسی محفل میں بیٹھا تھا، اتنے دریچے کھولے حضور غازی ملت نے زندگی میں، اتنے دریچے کھولتے گئے جو علم کے آبشار، بہت سارے نکات مجھے آج پہلی مرتبہ سننے کو ملے ہیں. اس لیے میں اپنی گفتگو کو طویل نہیں کروں گا. جو خطابت کا شہنشاہ ہے اس پر خطابت ناز کرتی ہے اور یہ میدان ان کا ہی ہے. اور آج ہم بطور طالب علم ہی
اللہ تعالیٰ ہمیشہ ایسے ہی رکھے بزرگوں کی جوتیوں میں. لیکن جو بات تھی اس کو میں کمپلیٹ کروں. جس وقت ہی اشارہ ہو جائے گا تاج العلماء کا کسی بھی انداز سے، وہ اشارہ دینے میں ماہر ہے. کل نورانی اور بریانی کے بیچ میں جس طرح سے انہوں نے اشارے دیے تھے، مجھے اندازہ ہو جائے گا جیسے حکم ہوگا میں فوراً اپنی گاڑی کو پیچھے لے لوں گا. بات جذبات کی ہے میرے عزیزوں. آپ کو پتہ ہے کون ایسی عورت ہے دنیا میں جو تکلیفوں پہ واویلا نہیں مچاتی؟ کون ہے عورت؟ سب عورتوں کا ایک مزاج ہوتا ہے، چھوٹی سی تکلیف پہ وہ واویلا مچاتی، لیکن صرف مدینے کی عورتیں کچھ اور مزاج رکھتی، کچھ اور ہی مزاج ہے. عورتوں کی فطرت میں ہے چھوٹی سی چھپکلی سے ڈر جاتی ہیں، کاکروچ دیکھ کر ڈر جاتی ہیں. وہ بہت ساری ہلکی سی مصیبت پر بھی بہت تیز چلا پکار کرتی ہیں. ایک عورت خنسا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی ایک عورت بڑی شاعرہ تھی. اس کے بھائی کا انتقال ہوا تھا تو وہ مرثیہ لکھتی تھی. مرثیہ جانتے ہیں؟ کسی کی موت پر شعر و شاعری کرتے تھے عرب لوگ اور لوگوں کو رلاتے تھے، مرثیہ کرتے تھے. تو وہ مرثیہ میں اتنی ماہر تھی کہ 1.5 سال تک عرب لوگ کو رلاتی رہی وہ اپنے بھائی کی موت پر. نیچرل ڈیتھ تھی، پھر بھی بھائی کی موت کے غم کے اشعار لکھ لکھ کر کے اتنا رلاتی تھی کہ چلتے پھرتے لوگ وہ اشعار سن کے رونے لگ جاتے تھے. اتنی ماہر عورت. لیکن جانتے ہو وہ دائرہ اسلام میں آئی جب صحابیہ بنی. جنگ قادسیہ کے موقع پر اپنے 4 جوان بیٹوں کو لے کر حضرت عمر فاروق کے پاس آئے. کہا یہ سب اللہ کی بارگاہ میں بھیج رہی ہوں، سب کو قبول کر. آپ کو پتہ ہے تاریخ کی سچائیاں بتاتی ہیں یہ 4 جوان بیٹوں کی ماں انتظار کر رہی ہے، میرے جوان بیٹے حضور پاک کی عظمت کا پرچم لہرانے کے لیے گئے ہیں. لیکن سوئے اتفاق کہ خبریں جب آئی تو خنسا کے 4 بیٹوں کی شہادت ایک ہی میدان میں ہو گئی. 4 بیٹے جس ماں کے انتقال کر جائے اس کی حالت کیا ہونا چاہیے. ساری جگہ پر یہ نیوز پھیلی کہ خنسا اپنے ایک بھائی کی موت پر 1.5 سال تک عرب لوگوں کو رلا سکتی ہے. اپنے سگے بیٹوں کی موت پہ پتہ نہیں کیا کیا اشعار لکھنے والی ہے، کیا کیا کہنے والی ہے. تو خنسا کے پاس لوگوں کا ہجوم آ گیا کہ کچھ عربی کے اشعار اپنے بیٹے کی موت پر، 4 بیٹوں کی موت پر لکھے گی. سب انتظار میں تھے عرب کی شاعرہ کی زبان کھلے. لوگ جب پوچھنے لگے خنسا اپنے 4 بیٹوں کی میت پر کیا کہتی ہو، خنسا اپنے گھر کے اندر سے کہتی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. اس سے زیادہ کچھ نہیں کہتی، اس سے زیادہ کچھ نہیں کہتی. کہا تو اپنے مرے ہوئے بھائی پر جتنے اشعار لکھے تھے عرب پورا روتا تھا، اپنے جگر گوشوں کی موت پر تو کچھ نہیں کہنا چاہتی. خنسا کا جواب سنو، کہتے وہ زمانہ جاہلیت کی موت تھی جب میں جاہل تھی اور میرے بچے آج جو مرے ہیں وہ عظمت مصطفیٰ پر مرے ہیں. میری تمنا یہ ہے اشعار اس وقت لکھوں گی 4 اور ملے پھر مرے، 4 اور ملے پھر مرے، 4 اور ملے پھر مرے، یہاں تک کہ میرا بڑھاپا آ جائے ایک ایک کو میں مصطفیٰ کے قدموں پر قربان کرتی جاؤ. اسی کو اقبال کہتا ہے 2 عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، عجب چیز ہے لذت آشنائی. درد کہاں تھا ان کا، تکلیف کہاں تھی. سعد ابن ربی جن کا ذکر ابھی میں نے کیا، احد کے میدان میں پیٹ کو پھاڑ دیا گیا تھا، پیٹ کو پھاڑ دیا گیا تھا، اور جس کا پیٹ پھٹ گیا ہو 12 نیزے لگے ہوں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم احد کے میدان میں جب صحابہ لاشیں جمع کر رہے تھے تو نام لے کر کے پوچھا میرا سعد کہاں ہے. کتنی بڑی بات ہے، میرا سعد کہاں ہے. تو صحابہ کہتے ہیں 2 صحابی ڈھونڈنے کے لیے نکل گئے اور پکارتے رہے کیونکہ ان کی لاش نہیں ملی تھی، وہ زندہ ہیں بھی کہ ختم ہو گئے پتہ بھی نہیں تھا. لیکن کئی لاشیں سعد ابن ربی کے اوپر، تو جب لاشیں ہٹائی گئی تو اندر سے زندگی کی رمق نظر آئی. سعد ابن ربی زندہ تھے، زندہ تھے. اور صحابہ جو 2 آئے تھے جلدی سے اٹھایا، لیکن جسم پھٹا ہوا ہے پوری طرح سے، اپنی کہنیوں کے بل آگے بڑھ رہے تھے. سعد ابن ربی کو دیکھ کر کے دونوں صحابی نے کہا سعد تم زندہ ہو، اللہ کے نبی تمہیں یاد کر رہے ہیں. اتنا کہنا تھا.
سعد ابن ربی کہنے لگے میری زندگی اتنی باقی نہیں رہ گئی شاید کہ حضور کے قدموں تک پہنچ جاؤں، لیکن میری زبان بند ہونے سے پہلے ایک بار حضور کی بارگاہ میں میرا یہ پیغام بھیج دینا، لے جانا یا رسول اللہ، آپ کے ہوتے ہوئے آپ کا سعد آپ کی حفاظت کا حق ادا نہیں کر سکا۔ جس کا پیٹ پھٹ گیا ہو وہ کہتا ہے آپ کی حفاظت کا حق ادا نہیں کر سکا، اور آنے والوں کو کہتا ہے سعد ابن ربی کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب تک حیات ہیں خبردار کسی کا ہاتھ حضور تک پہنچ گیا تو قیامت میں تمہارا عذر قبول نہیں کیا جائے گا، یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ تو معذور تھا کیا تھا، حضور تک اگر کسی کا ہاتھ پہنچ گیا تو تمہارا عذر قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہ باتیں کس وقت کر رہا ہے آدمی؟ جس کا پیٹ پھٹ گیا ہو، جس کے جسم میں 12 نیزے لگے ہو۔ میں یہ واقعات دیکھتا ہوں لیکن احساس اس بات کا ہوتا ہے انگلی پر بھی زخم آ جائے تو ہم اپنے بعد کی باتیں سب بعد میں کریں، پہلے علاج کی بات کرتے ہیں۔ جس کو بھی ملی ہے یہ لذت آشنائی پھر اس کی دنیا ہی الگ ہوتی ہے، دنیا ہی الگ ہوتی ہے۔ یہ ہم جو محبت رسول کی باتیں کرتے ہیں یہ صرف نعروں میں ہے، اصل لذت آشنائی کچھ اور ہی ہے۔ ابو بکر بن شبلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر شبلی جو سلسلہ قادریہ کے بڑے بزرگ غوث پاک کے دادا پیروں میں آتے ہیں، کہتے ہیں میری زندگی کا سب سے ڈیفیکلٹ سوال، سب سے مشکل سوال یہ ہے اگر مجھ سے کوئی پوچھے کیا آپ کو حضور سے محبت ہے، اس کا جواب میرے لیے سب سے ڈیفیکلٹ ہے۔ کس کے لیے ہے یہ ڈیفیکلٹ؟ ابھی ہم پوچھیں گے تو 2 ہاتھ اٹھا دیں گے سب لوگ، حضور سے محبت ہے یا نہیں؟ یہ تو آسان سوال سب سمجھتے ہیں، لیکن ابو بکر شبلی کہتے ہیں میرے لیے سب سے سخت سوال ہے۔ پوچھا گیا کیوں؟ کہا اگر اس کے جواب میں نہ کہہ دیا تو ایمان ہی چلا جائے گا، نہ کہہ دیا تو ایمان ہی چلا جائے گا، اور اگر ہاں کہہ دیا تو میرے عمل مجھے کوستے ہیں، کہاں تیرا محبوب اور کہاں تو۔ یہ میرے لیے مشکل مرحلہ ہے۔ آج ابو بکر شبلی جب یہ احساس کرتے ہیں تو ہمارا شمار کس میں؟ اٹھتے بیٹھتے جھوٹ، چلتے پھرتے دھوکے، نمازوں کا تو نام و نشان بھی ختم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اور وہ نوجوان قوم، میں ان سے آج ایک میسج دے کر کے رخصت ہونا چاہوں گا۔ اس صحابہ کو تمہیں بھی منہ دکھانا ہے قیامت کے دن، اے نوجوانوں جو نشہ میں ایڈکٹ ہو کر کے اپنی لائف کو برباد کر رہے ہیں۔ تمہیں پتہ ہے کہ بزرگوں نے فرمایا، حضور یہ فرماتے تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے تلووں میں کانٹا بھی چبھے تو اس کا درد مجھے ہوتا ہے۔ تو جو اپنی لائف کو اپنے ہاتھوں برباد کرتا ہو وہ اپنے نبی پاک کو کتنی ٹھیس پہنچاتا ہے، کتنی تکلیف پہنچاتا ہے۔ یہ مت کہنا کہ یہ میری لائف ہے انجوائے کرنے دو مجھے۔ میری جوانی ہے، مجھے جہاں خرچہ کرنا ہے کروں گا۔ نہیں میرے عزیزو، تمہاری بھول ہے، زندگی تمہاری نہیں ہے، زندگی یہ نہیں ہے کسی کی کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے۔ نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ اور اعلیٰ حضرت یہ فرماتے ہیں دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے۔ یا رسول اللہ ہم آئے یہاں تمہارے لیے اور اٹھے بھی وہاں۔ یہ اصل زندگی ہماری اپنی لائف ہماری اچھا سے جینے کے لیے نہیں دی گئی، بلکہ حضور کی مرضی کے مطابق جینے کے لیے دیا گیا ہے۔ اپنے آپ کو برباد کرنے سے بچاؤ۔ ایک ہی چیز میں آپ کو بتاتا ہوں، لذت آشنائی جس کو مل جائے پھر زندگی کی ہر مصیبت ہلکی ہو جاتی ہے، ہر بڑی چیز چھوٹی لگنے لگتی ہے۔ ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں۔ وہ مدینے کی خاتون کی بات میں کر رہا تھا، دوڑتے ہوئے وہی احد کے میدان کی طرف جا رہی ہے جس کو راستے میں کسی نے کہا تمہارے شوہر کا انتقال ہو گیا، پھر کسی نے کہا بیٹے کا بھی انتقال ہو گیا، پھر کسی نے کہا باپ کا بھی، بھائی کا بھی انتقال ہو گیا۔ عورت کے 4 رشتے بہت اہم ہوتے ہیں، اور عورت ان سب کے انتقال پر کیا کہہ رہی ہے؟ مدینے کی عورت وہ پوچھتی ہے سارے لوگ میرے رشتوں کے موت کی خبر دے رہے ہو، ذرا یہ بتاؤ آمنہ کا چاند کیسا ہے، عرب کا چاند کیسا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سلامت ہے یا نہیں؟ خبر دینے والوں نے کہا اللہ کے رسول سلامت ہیں۔ وہ کیا کہتی ہے؟
وہ کہتی ہے کہ مجھے دیکھنے دو ایک مرتبہ، میں دیکھ کر کیا ہوں؟ حضور کو دیکھنے کے لیے آئی، جب دیکھا تو آنچل پھیلایا اور کہا یا رسول اللہ کل مصیبت بعدک جلل، اے اللہ کے رسول آپ ہیں تو پھر ہر مصیبت ہلکی ہے۔ عجب چیز ہے لذت آشنائی، تو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، کون مر رہا ہے کون جی رہا ہے، اس سے فرق آدمی پر نہیں پڑے گا جب اس کے اندر آشنائی یعنی حضور پاک کی محبت کی لذت آ جائے۔ ایک اور خاتون کی بات میں آپ کے سامنے، تین ہی عورتیں آج ذکر کر کے چلا جاتا ہوں۔ ایک اور خاتون آئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہا کہ یا رسول اللہ مجھے خبر ملی ہے میرا جوان بیٹا شہید ہو گیا، اگر آپ اجازت دیں تو میں میدان میں جا کے دیکھ لوں، ورنہ تو انتقال کی خبر پہ پہلے خود ہی پہنچ جائیں۔ حضور اگر آپ اجازت دیں تو میں بیٹے کی لاش کو دیکھ لوں۔ حضور نے فرمایا جاؤ دیکھ لو۔ عجب چیز ہے، وہ عورت آتی ہے میدان میں، اپنے جوان بیٹے کو دیکھتے ہی ایسا نہیں کہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگ جائے، گلے لگ جائے، ماتم کرے، نہیں، اس کا جبہ اٹھاتی ہے اپنے بیٹے کا اور پلٹتی ہے، پیٹ پہ ہاتھ پھیرتی ہے اور اس کے بعد پھر سیدھا لیٹاتی ہے، سجدے میں گر جاتی ہے۔ پوچھنے والوں نے پوچھا بڑی بھی یہ کیا کر رہی ہو؟ بیٹا تمہارا انتقال ہو گیا، شہید ہو گیا؟ خاتون کہتی ہے ہاں شہید ہوا، بات یہ تھی کہ جب یہ مدینے سے نکل کر آ رہا تھا میں نے ایک وصیت کی تھی کہ میرے جوان لال میں نے تجھے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حمایت کے لیے پالا ہے، دودھ اس لیے پلایا ہے، یاد رکھنا اگر میدان جنگ میں کبھی سختی آ گئی، کبھی کفار و مشرکین کی طرف سے غلبہ ہو گیا تو میدان چھوڑ کر کے بھاگتے ہوئے مارا گیا تو میں اپنا دودھ بھی معاف نہیں کروں گی۔ یہ میں نے اس کو آخری وصیت کی تھی، اور پھر مجھے خبر یہ لگ گئی کہ جنگ کے حالات سخت ہو گئے تھے، کئی لوگوں کے پاؤں اکھڑ گئے تھے، میں ڈری ڈری سی مدینے سے بھاگ کر اس لیے آئی کہ کہیں میرا بیٹا بھی بھاگنے والوں میں تو نہیں تھا، حضور کو چھوڑ کر جانے والوں میں تو نہیں تھا۔ میں آ کر اپنے بیٹے کا جبہ اٹھا کر پیٹھ کو اس لیے ملتی ہوئی دیکھ رہی تھی کہ بھاگتے ہوئے پیچھے سے اس کو کسی نے تیر مار کر کے تو نہیں مارا ہے، لیکن میں سجدے میں گر کر خدا کا شکر ادا کر رہی ہوں کہ میرے بیٹے کے پیٹھ پر ایک بھی زخم نہیں ہے، سارے زخم سینے پر کھا کر کے مرا۔ یہ بیٹے کی موت پر عورت یہ دیکھے کہ کیسے مرا ہے، اللہ اکبر، یہ چیز کہاں سے آئی ان خواتین؟ ایک خاتون تو آئی تھی 1.5 سال کا بچہ لے کر حضور کی بارگاہ میں، کہا آپ جنگ میں جا رہے اس کو بھی لے لے، میرے گھر میں اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ پوچھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کیا کیا جائے؟ وہ کہتی ہے میں تو جانتی ہوں یہ چل بھی نہیں سکتا، لڑ نہیں سکتا، لیکن میرے گھر میں اس کے علاوہ کوئی نہیں، میرا شوہر شہید ہو چکا پہلے، میں اس لیے بچے کو لے آئی ہوں کہ کچھ تو پارٹیسپیٹ کروں، کچھ تو حصہ لوں۔ ہاں میرا بچہ لڑ نہیں سکتا، مجاہدین صحابہ کے ہاتھ میں دے دے، کبھی مشرکین کی طرف سے تیر چلے تو میرا بچہ ڈھال کے کام تو آ سکتا ہے، ڈھال کے کام آ سکتا ہے۔ یہ کیسی قربانیوں کی بات کرتے تھے وہ لوگ، کیسی قربانیوں کی بات۔ یہاں لاٹھی ڈنڈے سے ڈر کر کے میدان چھوڑ دینے والے محبت رسول کی بات کریں۔ میرے عزیزو ایک بات یہ ہے یاد رکھ لو، محبت مصطفیٰ کی بات کرنے کے بعد صرف حلوے پراٹھے کھانے کی زندگی نہیں ہو سکتی، آزمائش آئے گی، آزمائش ہوگی۔ کھرے اور کھوٹے کے درمیان فرق کے لیے تمہاری محبت کتنی کھری ہے یہ جانچ پڑتال کے لیے زندگی میں کچھ نہ کچھ مصیبتیں آئیں گی۔ اور حضور کی محبت کی بات کرتے ہو تو اپنے سینوں کو بھی مضبوط رکھو، اپنے ایمان کو بھی مضبوط رکھو، اس لیے کہ اس امتحان سے گزر جانے کے بعد جو پھر زندگی آتی ہے وہ پھر وہی زندگی آتی ہے جس میں جھوم کر کے بندہ صرف یہ کہنے لگ جاتا ہے کہ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائی کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں۔ جس کو لذت آشنائی ملتی ہے وہ یہ کہتا ہے تنم فرسودہ جاں پارا زِ ہجراں یا رسول اللہ، دلم پشمردہ آوارا زِ عصیاں یا رسول اللہ، چسوئے من گزر آری من مسکین ناداری، فدائے نقش نالینت کنم جاں یا رسول اللہ۔ جس کو لذت آشنائی ملتی ہے وہ یہ کہتا
کہتا ہے محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم نبی الامر الناہی فلا احد ابر فی قول لا منه ولا نعم هو الحبیب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال مقتحم ولن يضيق رسول الله جاهك بي اذا الكريم تجلى باسم منتقم فان من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت ان الكبائر في الغفران كاللمم لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم والطف بعبدك في الدارين ان له صبرا متى تدعوه الاحوال ينهزم. معذرت چاہتا ہوں میرے عزیزو، وقت ہوتا تو 170 اشعار پورے پڑھ ڈالتا، اس لیے کہ لذت آشنائی میں گنگنائے ہوئے اشعار ہیں. بوسیری کو جب عشق کی لذت ملی تھی تب لکھا ہوا یہ قصیدہ ہے. اور یہی بات جب پیر مہر علی کے پاس لذت آشنائی آتی ہے تو یوں کہتا ہے متھے چمکے لٹھ نورانی ہے کالی زلف تے آنکھ مستانی ہے مخمور اکھیں ہن مدھوریاں اس صورت نو میں جان اکھاں کی جان جہاں اکھاں سچ اکھاں رب دی شان اکھاں اس شان تو شانہ سب وڑیا سبحان اللہ ما اجملکا ما اکملکا ما احسنکا کتھے مہر علی کتھے تیری سنا گستاخ اکھیں کتھی جا اڑیا. یہی لذت آشنائی اقبال کے پاس آتی ہے تو کیا کہتا ہے ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ یہ ساقی تو میں بھی نہ ہو خم بھی نہ ہو بس میں توحید دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو خیمہ افلاق کا استادہ اسی نام سے ہے نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے. اقبال کو جب لذت آشنائی ملتی ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. یہی لذت آشنائی بریلی میں آتی ہے تب یوں کہا جاتا ہے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں کروں مدح اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارے نہ نہیں. اللہ تبارک و تعالی حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی لذت آشنائی ہم سب کو عطا فرما.